کیا تھا کہ ایک چمچہ گیری اور خوشامد والا ٹویٹ شہباز شریف نے کر دیا جو قومی وقار کے منافی تھا۔ اس لیے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ عزت کے ساتھ امریکہ سے بھی بات کرو، وقار سے چائنا سے بھی بات کرو، رشیا سے بھی بات کرو، لیکن قوم کی آزادی اور خود مختاری کا سودا نہیں کرو۔ تمہارا پرابلم ہے کہ تم ٹرمپ کو خوش کرنا چاہتے ہو، یہ 25 کروڑ لوگوں کا مسئلہ نہیں ہے۔ اور بدقسمتی کی بات یہ ہے کہ پاکستان میں حکومت ہو یا اپوزیشن ہو، سب ٹرمپ کی غلامی اختیار کرتے ہیں، سب لائن بنا کر کھڑے ہوتے ہیں، اور امریکہ کے مقابلے میں آنے کے لیے کوئی تیار نہیں ہوتا۔ لیکن یہ قوم سب کو دیکھ رہی ہے، اچھی طرح سے جانچ رہی ہے۔ یہ قوم حساب مانگے گی، جب موقع ملے گا تب حساب مانگے گی، حکومت سے بھی مانگے گی، اپوزیشن کی جماعتوں سے بھی مانگے گی کہ جب بچے ہمارے قتل ہو رہے تھے تو تم امریکہ کی مذمت نہیں کر رہے تھے، جب ہر چیز پر بات کرتے تھے تو کس نے، کون سی جماعت نے احتجاج کیا امریکہ اور اسرائیل کے خلاف؟ قوم نے سب کو دیکھ لیا ہے، سب کو جانچ لیا ہے۔ کوئی یہ نہ سمجھے کہ ہم تو بس قوم کو ذہنی غلام بنا چکے ہیں، جو کریں گے لوگ ہمارے ساتھ ہی چلیں گے۔ لوگوں نے پوری دنیا میں اپنے حکمرانوں کو دیکھا ہے، اپنی سیاسی جماعتوں کو دیکھا ہے، شعور کا مظاہرہ کیا ہے۔ برطانیہ میں الیکشن ہوا، غزہ کی صورتحال میں اس کے نتائج کو تبدیل کیا۔ نیو یارک کے میئر کو ایڈوانٹیج یہ ملا ہوا ہے کہ وہ فلسطینیوں اور غزہ کے ساتھ ہے اور ٹرمپ کے مقابلے میں آ کر کھڑا ہوا ہے۔ سڈنی میں لوگ نکلتے ہیں، یورپ کے تمام ملکوں میں نکلتے ہیں، اسی طرح سے ساؤتھ افریقہ میں اور دیگر ممالک میں نکلتے ہیں۔ تو یہ سارے کے سارے نوجوان یہ سوال کرتے ہیں کہ تم کس کے ساتھ کھڑے ہوئے ہو؟ ان کا تو مذہب بھی اسلام نہیں ہے، لیکن بعض امیر لوگ تو ہر جگہ موجود ہوتے ہیں، سلیم الفطرت لوگ تو ہر جگہ موجود ہوتے ہیں، اور وہ لوگ اپنے اپنے حکمرانوں اور پارٹیوں سے حق بجانب ہوتے ہیں یہ سوال کرنے میں کہ تم ٹرمپ کے ساتھ کھڑے ہو، نیتن یاہو کے ساتھ کھڑے ہو یا فلسطینیوں کے ساتھ کھڑے ہو، اور اسی پر اپنے سیاسی مستقبل کا فیصلہ لوگ کرنے جا رہے ہیں۔ اس لیے کہ دنیا کا جو موجودہ نظام ہے یہ بے نقاب ہو چکا ہے۔ اب تک یہ سرمایہ دارانہ نظام، یہ مغرب کی تہذیب اپنے میڈیا کی طاقت سے، اپنے وسائل سے اپنے ہی لوگوں کو بے وقوف بنا کر رکھتے تھے۔ جمہوریت کا جھوٹا لبادہ ہے کہ ہمارے ہاں بہت جمہوریت ہے۔ ہمیں معلوم ہے کہ ٹرمپ کی جمہوریت کیا ہے۔ بلینز اینڈ بلینز آف ڈالر مختلف لوگوں سے اور کمپنیوں سے خرچ کروا کے ٹرمپ صدر بنا ہے۔ اگر جمہوریت ہے تو پھر عام آدمی کی طرح صدر بن کے دکھاؤ، کبھی بھی نہیں بن سکتے۔ اس لیے جمہوریتیں صرف ہمارے ملک میں نہیں، خود مغرب میں بھی یرغمال ہیں۔ ٹھیک ہے ان کے کچھ نارمز ابھی بھی باقی ہیں، لیکن بحیثیت مجموعی سرمایہ کیا اور دولت کا اور طاقت کا راج ہے۔ اور ہم جب یہ کہتے ہیں کہ دنیا میں تو بڑی تہذیب آ گئی ہے اور مغرب ہمیں سکھاتا اور سمجھاتا ہے کہ اجڑ نہیں ہونا چاہیے، جاہل نہیں ہونا چاہیے، بڑی ہمانگی ہونی چاہیے، تو ہم مغربی ممالک، وہ سارے ملک جو اسرائیل کے ساتھ کھڑے ہوئے تھے، ان سے یہ سوال کرتے ہیں کہ جب بچے قتل ہو رہے تھے، جب بمباری ہو رہی تھی، تو امریکہ کیسے تمام قراردادوں کو ویٹو کر رہا تھا؟ تو یہ اقوام متحدہ کس کھیت کی مولی ہے اور کس چیز کا نام ہے کہ وہ انصاف فراہم نہیں کر سکتی؟ دنیا کو ایک نئے عالمی نظام کی ضرورت ہے۔ یہ نظام نہیں چل سکتا، اس دنیا کو بدلنا ہوگا۔ یہ معیشت کا نظام بھی چند ہی لوگوں کو طاقتور بناتا ہے، چند ہی قوموں کو دولت میں آگے بڑھاتا ہے، چند ہی کمپنیاں پوری دنیا کے اذہان پر قبضہ کرنے کی بات کرتے ہیں اور میڈیا کو بھی استعمال کرتے ہیں، لیکن یہ نظام چل نہیں پا رہا۔ سوشل میڈیا دو دھاری بن گیا ہے، اب جھوٹ کے ساتھ ساتھ سچ بھی کچھ نہ کچھ آنے لگ گیا ہے، اور یہی تو وجہ ہے کہ نوبل انعام کے لیے شہباز شریف صاحب کو نامزد کر رہے تھے، لیکن واشنگٹن پوسٹ میں یہ رپورٹ چھپی اور اس سروے کی رپورٹ چھپی کہ 76% امریکیوں نے نوبل پرائز ٹرمپ کو دینے کی مخالفت کر دی ہے۔
اس سے آپ اندازہ لگائیے کہ شعور کی سطح بڑھ رہی ہے اور یہ نظام لرز رہا ہے۔ ایک نیا عالمی نظام آپ کا منتظر ہے اور وہ نظام صرف اور صرف اسلام کا عادلانہ نظام ہے۔ اسلام کا صحیح ورژن لوگوں کے سامنے پیش کیجئے۔ اسلام عدل چاہتا ہے، انصاف چاہتا ہے، اسلام مشاورت چاہتا ہے، حق کی حکمرانی چاہتا ہے، انسان ہونے کے ناطے تمام انسانوں کو ایک نظر سے دیکھتا ہے، مسلمان ہو یا غیر مسلم، سب کو ساتھ لے کر چل کے ان کی ضروریات کو پوری کرنے کی بات کرتا ہے۔ اسلام علم کا دین ہے، ترقی اور تعمیر کا مذہب دین ہے، اور یہ دین محض ریچولز کا نام نہیں ہے، ایک نظام کا نام ہے۔ اور یہ بھی غلط فہمی اہل مغرب میں کیا اہل اسلام تک میں موجود ہے کہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اسلامی نظام کا مطلب مسلمانوں کی حکومت دنیا پر قائم ہو جائے۔ مسلمانوں کی حکومت نہیں، اسلام کے نظام کی حکومت قائم کرنا پیش نظر ہے۔ اور صرف ناموں کے بدلنے سے، چہروں کے بدلنے سے نظام قائم نہیں ہوتا، نظاموں کو نظام ریپلیس کرتے ہیں۔ تو مغرب کا سرمایہ دارانہ نظام اب لرزہ براندام ہے، لیکن ایک خلا موجود ہے، اور وہ اس لیے ہے کہ مسلم ممالک میں بھی کہیں ڈکٹیٹر بیٹھے ہوئے ہیں، کہیں بادشاہ بیٹھے ہوئے ہیں، کہیں سامراج کے ایجنٹ بیٹھے ہوئے ہیں، اور خود مسلم ممالک میں اسلام کے عادلانہ نظام کے مطابق اپنے عوام کے درمیان وہ عدل و انصاف قائم نہیں کرتے۔ لہذا ایک اس نظام کا خلا اسلام اس وقت پورا کرے گا جب ہم اپنے معاشروں میں بھی نظام کی اس کشمکش کو آگے بڑھائیں گے۔ اسی لیے 21، 22، 23 نومبر کو میں آپ سب لوگوں کو دعوت دے رہا ہوں، اس بڑے مجمع کو اور انسانوں کے سمندر کو دعوت دے رہا ہوں کہ آئیں اور مینار پاکستان پہنچیں، اور اس مینار پاکستان پر جو اجتماع عام ہے اس کا بنیادی سلوگن یہ ہے کہ بدل دو نظام، وہ نظام جو لوگوں کو انصاف فراہم نہیں کر رہا۔ 78 سال ہو گئے ہیں اسلام کے نام پر یہ ملک بنایا تھا، لیکن یہاں کی عدالت کا نظام انصاف فراہم نہیں کر رہا۔ لاکھوں نہیں ملینز میں مقدمات عدالتوں میں موجود ہیں، 10 سال، 20 سال، 40 اور 50 سال تک ہو جاتے ہیں، انصاف نہیں ملتا۔ وکیل کہاں سے کریں؟ اور ججوں کی قیمت لگتی ہے تو کتنے لوگ جج خرید سکتے ہیں؟ صورتحال یہ ہو کہ جج خود عدالتوں میں جائیں کہ ہمیں انصاف فراہم کرو، وہ عدالتی نظام آپ کا مسئلہ حل نہیں کر سکتا۔ اور پھر 26ویں ترمیم کے بعد تو اور بھی بیڑا غرق ہو گیا ہے۔ اس لیے 26ویں ترمیم والے جتنے بھی تھے وہ سب قومی مجرم ہیں۔ عدالتی نظام انصاف نہیں دے رہا۔ ہمارے پاس وہ سسٹم موجود ہے، گلی محلوں کی سطح پر، بستیوں کی سطح پر، مصالحتی انجمنوں کی سطح پر اگر یہ سسٹم قائم ہو جائے، اور وہ لوگ کہ جو یہ نظام قائم کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں ان کے پاس اقتدار آ جائے، تو پھر یہ عدالت کا یہ نظام تبدیل ہو جائے گا انشاءاللہ تعالی۔ انگریز کا بنایا ہوا عدالتی نظام پاکستان میں نہیں چل سکتا۔ آپ یہ دیکھیں، آپ کو کوئی گلی بنانی ہو یا محلہ، آپ کو لائٹ لگوانی ہو یا کوئی سڑک بنانی ہو، کچھ بھی کرنا ہو، آپ یرغمال بن جاتے ہیں، بیوروکریسی کے یرغمال بن جاتے ہیں۔ بیوروکریسی کا یہ سسٹم انگریز کا بنایا ہوا نظام تھا۔ انگریز بہت چالاک تھا، اس نے اپنے لیے جو بیوروکریسی بنائی اس کو یہ سکھایا کہ بیوروکریسی اور سرکاری ملازم جو ہوتے ہیں وہ قوم کے خادم ہوتے ہیں، لیکن ہمیں اس خطے کے لوگوں کو یہ سمجھایا کہ بیوروکریسی اور سرکاری ملازم جو ہوتے ہیں وہ قوم کے حاکم ہوتے ہیں، قوم ان کی خادم ہوتی ہے۔ اس لیے وہی آقا اور غلام کا رشتہ ہے جو آج بھی بیوروکریٹ رکھتے ہیں، اور اس کے نتیجے میں ان کے عللے تللے ہوتے رہتے ہیں، ان کی جائیدادیں بڑھتی رہتی ہیں، اور وہ افسران اگر 21 اور 22 گریڈ کے بھی ہوں، لیکن ان کی جب آپ بینک بیلنس دیکھتے ہیں، جب ان کی بچوں کی شادیاں دیکھتے ہیں، ان کے باہر تعلیم دیکھتے ہیں، تو لگتا یہ ہے کہ کروڑوں روپے ان کی شاید تنخواہ ہو۔ یہ کروڑوں روپے کیا ہوتے ہیں؟ یہ ہماری جیبوں پہ ڈاکے ڈالے جاتے ہیں۔ بیوروکریسی کا یہ نظام پاکستان کو نہیں چلا پا رہا۔ چہرے نہیں بدلنے ہیں، نظام بدلنا ہے، نظام بدلنا ہے۔ اور یہ کس صورت میں ہوگا؟ یہ جو صوبوں کا یہ نظام موجود ہے، یہ بحث چھڑوا دی جاتی ہے کہ کتنے تنظیمی صوبے ہونے چاہیے، اتنے یونٹ ہونے چاہیے، اتنے صوبے ہونے چاہیے۔
جتنے صوبے بھی ہونے چاہیے. یہ بحثیں تو ان معاشروں میں ہوتی ہیں جہاں سسٹم ٹھیک طریقے سے آگے بڑھ رہا ہو. ابھی تو یہ کام اس لیے کیا جاتا ہے کہ سندھیوں کو مہاجروں سے لڑوا دیا جائے, پختونوں کو پنجابیوں سے لڑا دیا جائے, بلوچوں کو پشتونوں اور براہویوں سے لڑا دیا جائے, اور آپس میں لڑتے رہیں, ان کا راج چلتا رہے. اس لیے مسئلہ یہ ہے کہ ہمیں یہ بتاؤ کہ دنیا بھر میں شہری حکومتوں کے پاس اختیارات ہوتے ہیں, اور وہ شہری حکومتیں عوام کی منتخب حکومتیں ہوتی ہیں, پولیس کی ان کے ماتحت ہوتی ہے. پاکستان میں یہ نظام کیوں نہیں چلتا؟ کیوں وہی پرانا گلا سڑا نظام چلا رہے ہو جس میں بیوروکریسی کے ذریعے سے رول کیا جاتا ہے؟ اس نظام کو بھی بدلنا ہوگا. طبقاتی نظام تعلیم کہ تعلیم کو دولت کی بنیاد پر تقسیم کیا جائے, غریب کی تعلیم الگ, مڈل کلاس کی الگ, اور امیروں کی تعلیم اور تعلیمی ادارے الگ. یہ نظام نہیں چل سکتا. ایک نظام, ایک زبان, ایک نصاب کی بنیاد پر تعلیم دینی ہوگی. جب ہم ایک پارٹی ہوتے ہوئے لاکھوں کی تعداد میں بنو قابل پروگرام کے تحت ہم جب لوگوں کو فری اسکالرشپ دے کر کورسز کروا سکتے ہیں, تو یہ ریاست کیوں نہیں کروا سکتی؟ یہ حکومت کیوں نہیں کروا سکتی؟ اس لیے اس تعلیمی طبقاتی نظام سے ہمارے لوگوں کا استحصال ہو رہا ہے. صرف اس صوبے میں 30-40 لاکھ بچے ایسے ہیں 5 سے 16 سال کی عمر کے جو آؤٹ آف اسکول موجود ہیں. تو پھر یہ تعلیم جو مل رہی ہے وہ بھی کس طرح سے تقسیم کی جا رہی ہے؟ اور پھر ایک اور بات بھی ہے, اور وہ بات یہ ہے کہ جو بچے بھی میٹرک کر رہے ہیں, اعلیٰ تعلیم تک پہنچتے ان کے 9 میں سے, یعنی انٹرمیڈیٹ کے بعد گریجویشن میں 9 میں سے صرف ایک بچہ تعلیم حاصل کر پا رہا ہے. یہ نظام ہے, اور اس پر ان پارٹیوں کا یہ کہنا ہے کہ ہم بہت خدمت کرتے ہیں, ہم بہت تبدیل کر رہے ہیں, ہم لوگوں کے بہت ہی زبردست طریقے سے ریلیف کا سامان کر رہے ہیں. یہ پارٹیاں بھی کچھ نہیں دے پا رہی, یہ بیوروکریسی بھی کچھ نہیں دے پا رہی, اور یہ سب جونیئر پارٹنر ہیں اسٹیبلشمنٹ کے. اسٹیبلشمنٹ بھی اس بات کا تو اعلان کرے کہ 35 سال براہ راست اور بقیہ برسوں میں بالواسطہ حکومت تو اسٹیبلشمنٹ کی رہی ہے. انہی کی کیاریوں میں پلنے والے ہی حکومت کرتے رہے ہیں, انہی کو ایکسٹینشن دینے والے ہی اقتدار میں آتے رہے ہیں. تو اگر رسپانسبلٹی سیاستدانوں کی ہے, ان سیاستدانوں کو یہ مقام دینے والے اس پوری رسپانسبلٹی کو قبول کریں, اپنے فیلئر کا اعلان کریں, اور چھوڑ دیں عوام کے لیے اس نظام کو. یہ نظام تبدیل کرنا ہے. بہت کچھ ہم کہہ سکتے ہیں, لیکن میں ایک مرتبہ پھر یہ کہنا چاہتا ہوں کہ پوری قوم کو اپنے اپنے معاشرے میں بھی اس جد و جہد کو تیز کرنا ہوگا, حق اور سچ کے ساتھ کھڑا ہونا ہوگا. جماعت اسلامی ایک منظم جماعت ہے. جماعت اسلامی کے بارے میں یہ پرسپشن ہے کہ یہ دیانتدار جماعت ہے. الحمدللہ جماعت کے لوگوں نے یہ ثابت کیا ہے. جماعت اسلامی کیپیبل جماعت ہے. جماعت کے لوگ یہ ثابت کرتے ہیں. تو کیپیبل بھی ہو, اور آنیسٹ بھی ہو, اور منظم بھی ہو, تو پھر کس چیز کی کمی ہے؟ کمیونیکیشن کی کمی ہے, لوگوں سے رابطے کی شاید کمی ہے. نکل جائیے اور لوگوں کو یہ پیغام پہنچائیے کہ آئے ہم مل کر انقلاب لاتے ہیں. شخصیات کا انقلاب نہیں, کلٹ کی پالیٹکس نہیں, زندہ باد مردہ باد نہیں, حقیقی نظام کی تبدیلی کی تحریک انشاءاللہ مینار پاکستان سے ہم شروع کریں گے. آپ سب وہاں پر تشریف لائیں گے, یہ جد و جہد ہم تیز تر کریں گے انشاءاللہ. میں اس موقع پہ یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اس وقت جو صورتحال ہمارے بارڈرز کی ہے, افغانستان کی حکومت نے جو کچھ بھی کردار ادا کیا ہے, ہم یہ سمجھتے ہیں کہ افغانستان اور پاکستان کے عوام, ان کے دل تو ایک ساتھ دھڑکتے ہیں, دھڑکتے رہے ہیں. 40-45 سال تو ہم نے ایک دوسرے کا ساتھ دیا ہے, انصار اور مہاجر بن کر رہے ہیں, اپنے گھر دیے ہیں, اپنے علاقے دیے ہیں, اپنے کاروبار ان کے حوالے کیے ہیں. تو اس لیے یہ مسئلہ ہمارے عوام کی سطح کا مسئلہ نہیں ہے, یہ مسئلہ پالیسیوں کا مسئلہ ہے. ایک پالیسی وہاں بگڑی جب امریکہ کے کہنے پر یہاں پر قبضہ کرا دیا گیا تھا, اور امریکی CIA اور امریکی بلیک واٹر اور بھارتی راہ ہماری پالیسیوں کے نتیجے میں یہاں پر گھس بیٹھے تھے, اور انہوں نے دہشت گردی کو رواج دیا تھا. لیکن پھر اب ہونا کیا چاہیے تھا؟ اب ہونا یہ چاہیے تھا کہ جب افغانستان میں بھی افغان طالبان کی حکومت بن گئی, پاکستان کی حکومت بھی موجود ہے,
تو ان حکومتوں کے درمیان اچھے رشتے استوار ہونے چاہیے تھے، عوامی سطح پر یکجائی پیدا کرنی چاہیے تھی، ہونا یہ چاہیے تھا کہ جو کچھ بھی ڈیفرنسز ہیں بیٹھ کر مذاکرات کے ذریعے سے حل کریں۔ لیکن اگر ہم جب یہ دیکھتے ہیں کہ دونوں طرف سے اس کا فقدان ہوتا ہے تو اختلافات بڑھتے چلے جاتے ہیں اور بات حملوں اور جنگ تک چلی جاتی ہے، جو دونوں خطوں کے لیے، دونوں ملکوں کے لیے تباہ کن ہے، ان کے عوام کے لیے تباہ کن ہے۔ میں افغانستان کی حکومت سے اب بھی یہ کہنا چاہتا ہوں کہ پاکستان کو یہ سوٹ نہیں کرتا کہ اس کی فوج وہاں پر حملہ کرے، اور آپ کو کیسے یہ سوٹ کرتا ہے کہ آپ کی سرزمین دہشت گردی کے لیے استعمال ہو پاکستان میں؟ تو خدا را اس پر نظر ثانی کیجئے، بیٹھ کر بات کیجئے، اس جنگ کو ختم کیجئے۔ ہمارے مسلمانوں کی یہ جنگ تو ان لوگوں سے ہونی چاہیے جنہوں نے کشمیر پہ قبضہ کیا ہوا ہے، جنہوں نے اسرائیل کے خلاف ہونی چاہیے جس نے بیت المقدس اور فلسطین پہ قبضہ کیا ہوا ہے۔ ہم آپس میں کیوں لڑیں؟ ہمیں لڑانا سامراج کا ہتھیار ہے، لیکن کچھ زمینی حقائق بھی ہوتے ہیں، لہذا اس کا ادراک افغان حکومت کو بھی کرنا ہوگا اور پاکستان کو بھی صبر و تحمل کا مظاہرہ کرنا ہوگا۔ میں حکومت پاکستان سے بھی کہتا ہوں کہ اس کے لیے وہ سارے لوگ جو کردار ادا کر سکتے ہیں، جماعت اسلامی اپنے آپ کو پیش کرتی ہے کہ حالات کے سدھار کے لیے اگر کوئی کردار جماعت اسلامی ادا کر سکتی ہے تو ہم ادا کرنے کے لیے تیار ہیں۔ ہم علماء کرام کو بھی اکٹھا کریں گے اور ہم تمام ایسے افراد کو جو ڈپلومیسی کے میدان میں پاکستان کے پورے موقف کو کمپرومائز کیے بغیر عزت اور وقار کے ساتھ بات چیت کر سکیں، ان کو بھی ساتھ ملائیں گے، اور ایک طرح سے یہ ایک نیشنل نیریٹو بنے گا جس سے امن ہمیں ملے گا۔ یہ جو بدامنی ہے اور دہشت گردی ہے، یہ پرانی پالیسیوں کا نتیجہ ہے۔ ان پالیسیوں کو ریوزٹ کرنا ہوگا، اپنے خطے کے لوگوں کو، اپنے قبائل کو با اختیار بنانا ہوگا، ان کے نوجوانوں کو روزگار دینا ہوگا، بند تعلیمی اداروں کو کھولنا ہوگا اور امریکی غلامی سے آزاد ہونا پڑے گا۔ اور اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ ہماری معیشت صرف اس طرح سے آگے بڑھے گی کہ ہم امریکہ سے کچھ منرلز کے سودے کر لیں گے، ہم کسی اور سے کوئی اور چیز طے کر لیں گے، کبھی بھی یہ معیشت اس طرح آگے نہیں بڑھے گی۔ یہ معیشت امن کے ذریعے آگے بڑھے گی۔ یہ معیشت اس وقت آگے بڑھے گی جب لوگوں کا احترام کیا جائے گا، ان کی آزادی رائے کا احترام کیا جائے گا، ان کے ووٹ کا احترام کیا جائے گا، ان کی بات کو سنا جائے گا، تو یہی خیبر پختونخوا انشاءاللہ پاکستان کے لیے سیسا پلائی ہوئی دیوار بن جائے گا۔ یہ قبائل کون لوگ ہیں؟ انہوں نے جا کر کشمیر آزاد کرایا تھا، کیوں ان کو اس مصیبت میں مبتلا کیا ہوا ہے؟ آرمی چیف ہو یا وزیر اعظم ہو، ذمہ داری ہے کہ لوگوں کے ساتھ تشریف رکھیے، بیٹھیے، بات کیجئے، مذاکرات کیجئے۔ آپریشنوں سے مسئلہ حل نہیں ہوگا، لیکن اگر ہماری آزادی اور خود مختاری کی بات ہے تو پوری قوم اکٹھی ہوتی ہے اور اکٹھا ہو کر دشمنوں سے لڑنا چاہتی ہے، دوستوں کو دشمن نہیں بنانا چاہتی ہے۔ اس لیے افغانستان کی حکومت کو بھی ذمہ داری کا مظاہرہ کرنا چاہیے۔ ادھر سے حملے ہوئے، ہمارے فوجی جوان شہید ہوئے، ہم دکھ کا اظہار کرتے ہیں۔ پاکستان کے قبائل بدامنی کی لپیٹ میں ہیں، ہمیں تکلیف ہوتی ہے، لیکن اس کے جواب میں جو کارروائی کی جانی تھی وہ کی جا چکی ہے، اور جو کچھ بھی اب ہو گیا ہے اس کو یہیں پر ختم ہو جانا چاہیے۔ آج ہی سے بات چیت کا آغاز ہو جانا چاہیے، آج ہی سے مذاکرات ہونے چاہیے۔ اور افغان حکومت سے میں کہنا چاہتا ہوں کہ بھارت آپ کا کبھی بھی دوست نہیں بن سکتا، یہ کبھی بھی مسلمانوں کا دوست نہیں ہے۔ بھارت کی جو سامراجی ذہنیت ہے ان کے حکمرانوں کی، وہ مسلم دشمنی پر مبنی ہے۔ آپ تصور بھی مت کیجئے کہ مشکل وقت میں بھارت افغانستان کا ساتھ دے گا۔ میں شعور کو پروان چڑھائیے، تربیت بھی کیجئے، تزکیہ بھی کیجئے، قرآن پاک سے لوگوں کو جوڑیے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کا مطالعہ کیجئے، اور اس کے ساتھ اپنی نئی نسل کو جوڑتے چلے جائیے۔ اور یہ سیرت ایک مزاحمت کی طرف لے کر جاتی ہے، ایک جد و جہد کی طرف ہکاتی ہے۔ یہ سیرت بتاتی ہے کہ ظالموں کی اجارہ قبول نہیں کی جائے گی، باطل نظام کو قبول نہیں کیا جائے گا، اور اللہ رب العالمین کی حاکمیت کا نظام ہی وہ اصل نظام ہے، اس کی طرف پیش رفت کی جائے گی۔ اس لیے میں ایک مرتبہ پھر آپ سب لوگوں کو مبارکباد بھی پیش کرتا ہوں، خراج تحسین بھی پیش کرتا ہوں۔ اور اب یہ جو بیچ میں 39-40 دن رہ گئے ہیں، اجتماع عام سے پہلے رہ گئے ہیں، اس میں آپ کو
یہ چیلنج بھی دینا چاہتا ہوں کہ مینار پاکستان اس کی وسعتیں بہت ہیں، اس کا رقبہ بہت بڑا ہے، لیکن اس مینار پاکستان کو آپ چھوٹا بنا دیجئے گا، صرف خیبر پختونخوا کی حاضری سے ہی اس کو چھوٹا پڑ جانا چاہیے۔ یہ 2-3 دن کی بات ہے، مشکل سے گزارا کر لیجئے گا، لیکن ایسی قوت کا مظاہرہ کیجئے گا کہ پاکستان میں نظام کی تبدیلی کی ایک نئی جد و جہد، ایک نئے عزم سے ہم کنار ہو کر اٹھے۔ جماعت اسلامی اس اجتماع کے بعد یہ اس کی ری ایمرجنس ہوگی، یہ دوبارہ سے اٹھ کر کھڑی ہوگی، یہ سیاسی جد و جہد ایک ڈائریکشن میں ہوگی، شخصیات کے گرد نہیں ہوگی بلکہ نظام کی تبدیلی کے لیے ہوگی۔ منظم طریقے سے آگے بڑھیں گے، نظم و ضبط کے ساتھ آگے بڑھیں گے، عوام کو ساتھ ملائیں گے۔ ہم اس طرح بھی لوگوں کی ذہن سازی کریں گے کہ ان کی سیاسی رائے تبدیل ہو، لیکن نوجوانوں کو تنہا بھی نہیں چھوڑیں گے۔ جو چراغ ہم جلا سکتے ہیں وہ جلاتے چلے جائیں گے۔ میں مختلف شہروں میں جا رہا ہوں، بڑے بڑے گراؤنڈ چھوٹے پڑ جاتے ہیں، نوجوان بچے اور بچیاں ہمارے ایپٹیٹیوڈ ٹیسٹ دینے کے لیے آ جاتے ہیں۔ مجھے ابھی سوات بھی پہنچنا ہے، مجھے ابھی ملتان بھی جانا ہے، ابھی چند دنوں میں پنڈی اور اسلام آباد بھی جانا ہے، سرگودا بھی جانا ہے۔ اب پورے پاکستان میں اس بنو قابل پروگرام کے ذریعے نوجوانوں کو با اختیار بنانے اور ان میں حوصلہ اور امید پیدا کرنے کی یہ تحریک ہے، تو دونوں محاذوں پہ کام کریں گے، خدمت بھی کریں گے۔ اور اہل غزہ کو کبھی نہ بھولیں، ابھی ہمیں کچھ نہیں پتا کہ یہ دہشت گرد اسرائیل اور اس کا سرپرست امریکہ کیا کرتے ہیں۔ فی الحال تو وہ پیچھے ہٹنا شروع ہوئے ہیں، زمینیں خالی کر رہے ہیں، اور ان کی فوجیں جو پلٹ رہی ہیں۔ یہ حق کی کامیابی ہے، یہ مزاحمت اور مقاومت کی کامیابی ہے۔ لہٰذا ہم نے یہ ٹارگٹ طے کیا ہے کہ جب غزہ کی ری بلڈنگ شروع ہوگی، تعمیر نو شروع ہوگی، تو اہل پاکستان بھی اپنا پورا حصہ ڈالیں گے۔ الخدمت میزبانی کرے گی، پورے پاکستان میں لوگوں کے فنڈ جمع کریں گے، اور $1 بلین جو 283 ارب روپے ہیں، انشاءاللہ ہم جمع کر کے دکھائیں گے۔ حکومت کو بھی مجبور کریں گے، اداروں کو بھی مجبور کریں گے، انڈسٹری کے پاس بھی پہنچیں گے، تاجروں کے پاس بھی جائیں گے، اسکولوں کے بچوں کے پاس پہنچیں گے، کالجوں اور یونیورسٹیوں میں جائیں گے۔ آپ سب سفیر بن جائیں گے، غزہ کے مجاہدوں کے سفیر بن جائیں گے، غزہ کے مظلوموں کے سفیر بن جائیں گے، تو اس میدان میں بھی کام کریں گے۔ اس لیے آپ سمجھ لیجئے، جب آپ غزہ مارچ کر رہے ہوتے ہیں، یہ بھی جہاد فی سبیل اللہ ہے۔ جب آپ ان کے لیے پیسے جمع کرتے ہیں، یہ بھی جہاد فی سبیل اللہ ہے۔ جب آپ سوشل میڈیا پہ ان کے لیے کام کر رہے ہوتے ہیں، یہ بھی جہاد فی سبیل اللہ ہے۔ سارے کام بہت عظیم کام ہیں، رائے مختلف ہو سکتی ہے، لیکن اٹھنے والی آواز عرش تک پہنچتی ہے۔ اور کم از کم ہم یہ تو کہہ سکتے ہیں کہ جب اتنے بڑے پیمانے پر ظلم ہو رہا تھا، ہم مظلوموں کے ساتھ کھڑے تھے، ہم حماس کے ساتھ کھڑے تھے، ہم مجاہدوں کے ساتھ کھڑے تھے، ہم غزہ کے بچوں کے ساتھ کھڑے تھے، ہم مسجد اقصی کی آزادی کی جد و جہد کرنے والوں کے ساتھ کھڑے تھے۔ لہٰذا یہی اگر قبول ہو جائے تو شاید ہماری زندگی کا حاصل ہو جائے۔ اس لیے کسی چیز کو کمتر مت سمجھیے۔ یہ جو ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں لوگ اکٹھے ہوتے ہیں، اس کی ایک طاقت اور قوت ہوتی ہے۔ میں میڈیا سے بھی کہنا چاہتا ہوں کہ یہ کیوں ہمارے بعض اینکر کہنے لگتے ہیں کہ دنیا میں بہت کم جگہوں پر مسلم ممالک میں مظاہرے ہوئے ہیں، بہت مظاہرے ہوئے ہیں، لیکن پاکستان نے تو لیڈ کیا ہے۔ اسی پشاور میں 1 سال پہلے میں آیا تھا، اور اتنا ہی بڑا اجتماع اس وقت بھی تھا، آج بھی یہاں موجود ہیں۔ اب تو آپ کے تنظیمی صوبے بھی 4 ہوئے ہیں، پہلے 4 مل کر آئے تھے، ابھی ایک نے ہی وہ کام کر دیا ہے۔ پھر دوسرا تنظیمی صوبہ تھا، جب ہم نے وہاں چکدرہ پر پروگرام کیا تو وہاں کی تاریخ کا سب سے بڑا مارچ تھا۔ کراچی میں کئی ملین مارچ ہوئے، ایبٹ آباد میں مارچ ہوئے، لاہور میں مارچ ہوئے، اسی طرح سے تمام پاکستان کے چھوٹے بڑے علاقوں میں اور شہروں میں مارچ ہوئے ہیں۔ پاکستانی قوم کو جماعت اسلامی جگا رہی ہے، لہذا ہمارے میڈیا کے لوگوں کو بھی اس میں اپنی آواز ملانی چاہیے، بجائے اس کے کہ مایوسی پھیلائیں۔ مایوسی کفر ہے، مایوسی اللہ تعالیٰ سے دور کرتی ہے، مایوسی بے عمل بناتی ہے۔ آپ امید کے ساتھ جڑتے چلے جائیں۔ اس ملک میں بھی انشاءاللہ انقلاب کو ہمیں برپا کرنا ہے، حقیقی تبدیلی کو لے کر آنا ہے، اور پوری دنیا کے نظام کو بھی بدلنا ہے۔ آپ کر سکتے ہیں۔ یہ نوجوان نسل ہے، یہ جنریشن زی ہے، اس زی جنریشن کے پاس بڑی صلاحیتیں ہیں۔ یہ پوری دنیا میں انقلابات لا رہی ہے، یہ نیپال میں حکومت پلٹ رہی ہے،
یہ بنگلہ دیش میں ایئر لفٹ سے حسینہ واجد کو اٹھوا رہی ہے. یہ نظاموں کی تبدیلی کی تحریک اب دنیا میں شروع ہو چکی ہے. پاکستان کی جن زی بھی اٹھ کر کھڑی ہو سکتی ہے. صحیح لیڈرشپ کی ضرورت ہے جو اپنی ذات کی طرف نہ بلائے بلکہ نظام کی تبدیلی کی جد و جہد کرے. جماعت اسلامی اس جنریشن زی کے لیے امید کا پیغام ہے. پڑھائیں گے بھی، آگے بڑھائیں گے بھی، جد و جہد کا خوگر بنائیں گے، سیاسی مزاحمت کا کلچر پیدا کریں گے، منظم طریقے سے آگے بڑھیں گے. بدلے گا اس ملک کا نظام انشاءاللہ اور بنے گا پاکستان پوری دنیا کا قائد. اور ہمیں اس پاکستان سے مایوس نہیں ہونا بلکہ ان کو مایوس کرنا ہے جو ہمیں مایوس کرنا چاہتے ہیں. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.